بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 186 اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید سے متعلق ایک احتیاطی پہلو۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو، متفق علیہ۔ وفي روایت لمسلم لا تسافر بالقرآن فإني لا آمن ان يناله العدو۔ ترجمہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین یعنی دار الحرب کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں قرآن لے کر سفر نہ کرو، کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پالے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین یعنی دار الحرب کی طرف سفر کرنے سے منع فرمایا۔ دوسری بات، قرآن لے کر سفر نہ کرو، کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پالے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ بزرگان محترم، ملک مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ملک وہ ہوتا ہے جہاں اسلام کا وہ مرکز ہوتا ہے جس کو دارالاسلام کہتے ہیں، اور ایک ملک وہ ہوتا ہے جو دارالامن ہوتا ہے، جہاں پر ہمیں اپنی مذہب پر عمل کرنے کی قانونی طور پر اجازت ہوتی ہے، وہاں امن ہوتا ہے، وہاں مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور تیسرا ملک ہے وہ دارالحرب، جہاں جو کفرستان ہے، دارالحرب ہو، ہمیشہ مسلمان کو جو ہے مد مقابل سے ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، تو اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات یہ بیان کی جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ قرآن مجید لے کر دشمن کی سرزمین یعنی دارالحرب کی طرف سفر کرنے سے پیغمبر نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ملک یا ایسی سرزمین جو دارالحرب ہو، اسلام کے ساتھ ساتھ بالکل خلاف ہو، کفرستان ہو، اور وہاں اسلام مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو، ایسی جگہ پر کوئی قرآن مجید لے کر جائے گا اور دشمن کی نظر اس پر پڑے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن مجید کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا، جلائے گا یا پھاڑ دے گا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسے ملک میں، ایسی سرزمین میں جو دشمن کی سرزمین ہے، جو دارالحرب کی زمین ہے، قرآن مجید لے کر سفر نہ کیا جائے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور مسلم کی روایت میں جو الفاظ واضح طور پر ہیں اس میں یہ ہے کہ قرآن لے کر سفر نہ کرو، کیونکہ اگر دشمن یعنی کافر اسے پالے تو مجھے اس کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف انہی حالات میں، جن حالات میں اس بات کا شدید امکان ہو کہ اگر قرآن مجید ہم اپنے ساتھ سفر میں لیں گے اور دشمن اس کو دیکھ لے گا تو اس کے بے حرمتی، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کا وہاں اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں یہ حکم ہے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ آج کل بین الاقوامی سطح پر ایسی صورت بہت کم پیش آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے زمانے میں کوئی ہو، ایسی حالت پیش آ جائے۔ مقصود یہاں یہی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو ایسے دشمن کے ہاتھ میں نہ دیا جائے جس دشمن کے بارے میں اندیشہ ہو کہ اس کو اگر وہ پالے گا تو اس کی بے حرمتی کرے گا، اس کو جلا دے گا، اس کو پھاڑ دے گا، یا اس کو پیروں کے نیچے لائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے کہ سوشل میڈیا پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ یہ حرکت کی، گستاخی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کی حدیثوں کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.